نقش روئے محمد بنایا گیا، مانگ کر پھر اسی سے ہی کچھ روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ لامحدود بھی، امیوں میں یقیناً اٹھایا گیا۔ حشر کا ڈر ہو کس لیے مجھے، حشر کا ڈر ہو کس لیے مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر اٹھایا گیا۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا کریں دوں، اللہ کریم اساڈی سونی محفل کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے۔ اللہ کریم اس حضور دے پاک میلاد دا صدقہ سارے ٹر آون والے دی حاضری قبول فرماوے، اور جس مقصد واسطے محفل بالخصوص سجائی گئی ہے اللہ کریم مرحومین دی بخشش فرماوے۔ اللہ کریم اس ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ دا صدقہ اسا سارے دی بخشش فرماوے۔ پیارے حضور دے غلاموں، چند منٹ دی حاضری توجہ نال سماعت فرمے سو۔ قرآن مجید نے اللہ پاک نے اپنے محبوب دی شان چند آیات دا اظہار فرمایا۔ فرمایا والضحیٰ، بہت سارے مفسرین اکرام نے ترجمہ کیتے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا میں کو چمکتے دمکتے سورج دی قسم، واللیل اذا سجا، میں کو رات دی قسم جس وقت او اندھیرا چھا بنے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے والضحیٰ دا ترجمہ کیتے، فرمایا کہ علماء کرام دی اپنی اپنی تحقیق، اللہ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، میں کو دمکتے چمکتے چہرے محمد دی قسم، اذا سجا، محبوب میں کو زلف امبرین دی قسم۔ اے اللہ پاک نے او قسمہ چاہتے ہیں، مدینہ شریف میرے کریم نبی نے بیت المقدس اس طرف 17 مہینے تک میرے سونے نبی نے منہ کرتے نمازاں پڑھیاں، اور کچھ عرصے وقت وحی الہی رک گئے، قرآن دا آمن رک گیا، اور جبریل دا آمن رک گیا، اور مشرکین مکہ نے تانے دیتے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیتے، اندہ رب ہی کنے رس گئے، علامہ قرآن چھوٹ گئے، سلام کلام چھوٹ گئے۔ میرے سونے نبی نے زمین تے بہتے اکھیں دے وچوں ہنجو کڈین، میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا محبوبہ میں کو تیرے چہرے انور دی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب میں کو تیری زلف امبرین دی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب نہ تے کو چھوڑے، تیرا رب نہ تے کنے رسے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب تیری ہر آمن والی گھڑی جریے وہ پہلی گھڑی کرو افضل ہو سے۔ تو والضحیٰ میں کو چمکتے دمکتے چہرے دی قسم، جس چہرے محمد دی قسم رب نے چاہتی ہے، اس مصطفیٰ دے چہرے دا تعارف کرواما توجہ چاہساں۔ او چہرہ مبارک جیرا مدینے دی سرزمین تے بہتے آسمان دی طرف نگاہ اٹھاوے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوبہ تیرا چہرہ چمکتا دمکتا نورانی چہرہ جب آسمان دی طرف تو توجہ کریں دی دی، رب کائنات نے اس مصطفیٰ دی ایک نظر دے وچ بیت المقدس دی بجائے مصطفیٰ دی رضا دی خاطر خانہ کعبہ دنیا واسطے کعبہ بنا چھوڑیا۔ اے او چہرہ مبارک ہے جن کو دیکھن واسطے آسمان دے نوری فرشتے، اللہ دے معصوم فرشتے، نوری فرشتے، کروڑا فرشتے
رات دی اللہ دی بارگاہ دے وچ التجا کرن مولا کدی اس نور تے پے کر دی جھلک اسا کوئی دکھا چا اے او چہرہ مبارک ہے جن دی رب نے قسم چاہتی ہے کہ معراج شریف دی رات بیت المقدس دے وچ میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے مصلی تے کھڑا کر دیتا اور 1.25 لاکھ نبی صف دے وچ کھڑے حضرت آدم صفی اللہ دی نگاہ بھی بددہا دے چہرے تھے یوسف صدیق اللہ دی نگاہ بھی بددہا دے چہرے تھے حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام دے نظرہ بددہا دے چہرے تھے جب یوسف صدیق اللہ دی نگاہ پہ گئی بددہا دے نورانی چہرے حسن مصطفیٰ تھے تو حضرت یوسف نے اپنا سر جھکایا اکھی بند کیا میرے محبوب نے پوچھا یا اخی اے میرا یوسف بھائی میں کو دیکھتے چہرہ کیوں مرجھا گئے تیرا چہرہ جھوک کیوں گئے سرم شاری کیسی حضرت یوسف صدیق اللہ دا عقیدہ دیکھو ہاتھ جوڑتے یادے میرا کریمہ جب تک بددہا دے حسن کو نہ لکھا ہے اپنی جمالی تے ناز کرندہ ہم اپنے حسن تے فخر کرندہ ہم میں قسم چاہتی میرے سماز پوری کائنات حسین کوئی کہنی جس وقت آمنہ دے لال دا چہرہ لکھے میرے دل نے فیصلہ کیتے اے یوسف تینجے کروڑوں یوسف ایک پاسے مصطفیٰ کریم دی نورانی ایک جھلک دا شان ایک پاسے ہے یہ وہ چہرہ مبارک ہے جس چہرے جی رب نے قسم چاہتی میرا سونا نبی اپنے آستانے تے بیٹھے مہاجرین مصطفیٰ دے دروازے تے باہر بیٹھے قرآن مجید دا 15 سپارہ اٹھاتے دیکھو صبح تو گھنٹے شام تک وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ صبح تو گھنٹے شام تک رب کریم دا ذکر کرنے بیٹھے رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا میرا محبوب ذرا باہر نکلتے انہاں غلامہ کنے پوچھو توالی آمن دا مقصد کیا ہے توالی تباہن دا مقصد کیا ہے جب مصطفیٰ کریم نے اپنے نوکر کو بھیجا انہیں کہا کہ یریدون وجہہو اسا رب کو دیکھن چاہتا رب دا دیدار کرن چاہتا تو اس وقت میرے کریم نبی نے عرض کی تھی مولا یہ تا صبح تو گھنٹے شام تک یہ ذکر کرنے بیٹھے تے کو یاد کرنے بیٹھے اور سارے دا ارادہ ہے جو اسا کو رب دا دیدار نصیب تھی پوئے قرآن مجید گواہ ہے اللہ نے ارشاد فرمائے میرا محبوب تے کو خبر ہے میں بے نیاز خدا ہوں میں زیارت نہیں کرویں تا مصطفیٰ تو ہی میں باہر نکل پو بددہا دا چہرہ دکھا چاہتے کو دکھا ہوں میں کو دیکھی تا بس اور پوری کائنات دے اندر میرے نبی نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رأى الحق فرمایا قیامت کی صبح تک مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے ساری دنیا کو میری طرف اعلان کر دو جائے رات دا نندرچ مصطفیٰ دی زیارت کی تھی کوئی اے نہ سمجھے کہ کہیں بے کو نہیں تھے فقد رأى الحق انہیں یقیناً میں مصطفیٰ دی زیارت کی تھی یہ او چہرہ مبارک ہے جس چہرے دی رب نے قسم چاہتی ہے میرے سونے نبی دے چہرے مبارک کو ایک دفعہ جرا ایمان دی حالت صرف دیکھ گی دیس ایک جھلک دیکھس ایمان دی حالت اور بعد آمن والے کروڑا ولی کٹھے تھی میں ایک مصطفیٰ کریم دے دیکھن والے دے برابر نہیں تھی سکتے اور آپ کو معلوم ہے 1400 سال تھی گئے آج کوئی حج کرے ساری زندگی حاجی بن سکتے مگر صحابی نہیں بن سکتا ساری زندگی تلاوت کرے قرآن دا قاری تا بن سکتے مگر صحابی نہیں بن سکتا جہاد کرے ارے غازی تا بن سکتے مگر صحابی نہیں بن سکتا تو نمازی بڑے ساری زندگی کروڑا سال عبادت کرے صحابی نہیں بن سکتا دنیا دے کہیں عالم دین کنے فتوہ پوچھو کہ آج صحابی کوئی نہیں بن سکتا ارے پتہ ہے چلا کہ صحابی خدا دی عبادت نہیں بلکہ محمدی زیارت نال صحابی بنتے یہ وہ چہرہ مبارک ہے آخری لفظ واللیل اذا سجا محبوبہ جرے کنگھی مبارک دے اپنے چہرے مبارک اٹھانت گندی لکا گندی واللیل اذا سجا تیری ظلف امبارین دی قسم واقعہ بغداد دا میں کو یاد آگئے
بغداد دے بادشاہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی اور قندیل نورانی ساری کائنات دے پیریں دا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی پیریں آلے بولو پیریں آلے شیخ عبدالقادر جیلانی یاری آلہ پیر وقت بادشاہ نے بغداد دے بادشاہ نے سدیا 8 وال مکس کرتے پیالے دے وچ وہاں کہ سیدہ دسا ہی نے 8 والیں دے وچوں 5 وال تیرے محمد کریم دے تیرے نانے مبارک دے 5 والیں جلدی کرتے کو پہچانے 1 منٹ کنے پہلے آپ نے دیر نہیں لاتی 1 چاہتے فرمائیے 5 وال میرے محمد کریم دے حیران تھی کیا وہاں کہ دیکھو کی میں خبریں وہاں کہ زبان بند کر سید کو سیدی پہچانے سید کو سیدی پہچان ہوگی ہے پیارے حضور تے غلامو رب کعبہ دی قسم جس دل تے اندر عشق مصطفیٰ ہے اگر وہ یمن تے وچ جنگل دے وچ بہے تے عمر فاروق کو یہ چیلنج پیا کریں دے کہ عمر فاروق اے دسو کدی مصطفیٰ دے چہرے کو ڈٹھے وے یہ عشق مصطفیٰ دی کدی مصطفیٰ دے چہرے کو ڈٹھے وے تو عمر فاروق جلالے چاہے فرمائے نہیں ہر وقت جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے کوئی ایسا جہاڑا کنی جنہ ودہا دا چہرہ نہ ڈٹھا ہوں اور یمن دے وچ جنگلان دے وچ بہتے فاروق اعظم سے جلال نہ کرو غصہ نہ کرو اے دسو نبی سے دے ابرو مبارک ملے ہم یا جدا ہم فاروق اعظم جیسا جوان میں چپ کر یا خاموش دیا علی نے جواب نہ دیتا اس کلندر وہ عشق دی چیلیں جو لگی نا وہ سنا توہاں نے سوچا آپ نے مسکراتے فرمایا جیرا دور ہوئے ہاں تو ان کو ملے ہوئے نظر آتے ہیں جیرا قریب بننے ہاں تو جدا جدا نظر آتے ہیں وہ کیا ہے آپ نے فرمایا سید کو سید دی پہچان ہوتی ہے نسبت دی گال آگی آخری گال کرتے خالد بن ولید ہے قد چھوٹا ہے روٹی تھوڑی کھانتے غریب گھر دے مگر حالت ہے جیری جنگ چمنے گاجر مولی دی طرح کاٹتے واسل جہنم کرنے لوگ دیکھتے حیران تھے این جنگ دی حالت دے وچ خالد بن ولید لڑی چھوڑتے جنگ جہاد چھوڑتے ٹوپی ودا کو لے دے صحابہ اکرام دا عقیدہ پہ ظاہر کریں ٹوپی ودا کو لے دے تو لوگوں نے پوچھا کہ خالد سمجھ نہیں آتی ہے جنگوں سکھیا کتوں ہوئی اے دا کتوں سکھی اے طاقت کتوں ہوئی قوت کتوں ہوئی خالد بن ولید نے فرمایا اللہ دے بندوں میں کو اللہ دی عزت و جلال دی قسم اے ساری زندگی اے جنی طاقت ہے قوت ہے اے سارے تجربے میرا کچھ کہنی اور ٹوپی لہاتے دی تو چاند وال واللیل دے زلفاں دے چند وال سوئی ودا واللیل دے زلفاں دے فرمائے میں کو اللہ دی عزت دی قسم میرے اندر کوئی کمال نہیں اے محمد کریم دے والے دا کمال ہے پیارے حضور دے غلاموں میرے کریم نبی دی نگاہ میں کو رب کعبہ دی قسم اس چھوٹے جب مجمع دے ہوتے ضرور پہ سکتی ہے بلکہ پوندی پیئے بی بی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے 14ویں رات دا چندر چمکتا پہ آسمان دا میں اور اللہ دا نبی ہکی جاتے بیٹھو اور میں چاہ پوچھا کہ اللہ دے نبی اے دسو جتنی آسمان دے ستارے اتنی کہیں تہاڈے امتی دیا نیکیاں بھی ہو سے میرے سونے نبی نے ایک نگاہ اٹھائی آسمان دی طرف آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ جتنی آسمان دے ستارے اتنی نیکیاں میرے فاروق اعظم ہیں جیرا نبی ایک جھلک دیتے آسمان دے ستارے بھی گن سکتے عمر فاروق دیا ساری زندگی دیا نیکیاں بھی گن سکتے تو یقین مانو جیرا مدینے دی زمین تے بہتے آسمان دے ستارے گن سکتے اس غلامے دے دو تے نظر کیوں نہیں پا سکتا بھلا تو پیارے حضور دے غلاموں اللہ کریم دی لکھا احسان اس مالک دے کہ اللہ پاک نے جتنا کرانوں نعمت عطا فرمائے ایک عظیم نعمت ایوی عطا فرمائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا امتی بڑھا لیتے سونے نبی دا کلمہ پڑھن والا اور قیامت دا میدان ہو سے حدیث پاک دے لفظ فرمایا قیامت والے جہرے
کروڑا لوگ کٹھے ہو سے، کافر مشرک منافق یہودی نصرانی مسلمان سارے کٹھے ہو سے، میرا نبی قیامت والے جہاڑے اپنے کلمہ پڑھن والے کو ایمیں کلے سے جمیں شیر جھاڑی دے وچ اپنے بچے کو کلے دے، قیامت والے جہاڑے میرا نبی ایک کلمہ پڑھن والے کو بولتے اللہ دی بارگاہ دے سفارش کرے سے۔ اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا کرنو، اللہ کریم جو چند کلمات عرض کیتے اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔